السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، کل سابق وزیر اعظم نواز شریف تقریباً 4 سال بعد وطن واپس آ رہے ہیں اور ان 4 سالوں میں ملک کی سیاست نے کئی کروٹیں لی ہیں. پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے لے کر معاشی حالات سمیت بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. ان 4 سالوں میں نہ صرف سیاسی جماعتوں کے بیانیے بدلے بلکہ بہت سی حکومتیں بھی بدلتی رہی ہیں. اب ان تمام تر تبدیلیوں کے ساتھ نواز شریف کی واپسی کتنی مؤثر ہوگی؟ ان کے آنے سے کیا کچھ بدلے گا؟ اور کیا ان کی وطن واپسی حکومت میں واپسی کا بھی باعث بنے گی؟ اسی پر آج ہم بات کریں گے. ایاز صاحب، 2 ہفتے پہلے تک تو آپ کو یقین نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن اب آپ کو یقین آ گیا، اور اگر وہ آ رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، پہلے تو ایک بات ہے کہ کچھ اندازہ تھا کہ آسانیاں پیدا کی جائیں گی، پر ایسی آسانیاں اس کا نہیں تھا. وہ اب ہمارے سامنے ہو رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے جو لندن کے ڈاکٹر ہیں 4 سال مسلسل محنت کرتے رہے اور پھر جا کے 4 سال بعد وہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ نیچے آئی ہیں، اور میاں صاحب جو ہیں قائد انقلاب جو 4 سال لندن میں رہے ہیں وہ اب اس پوزیشن میں ہے کہ یہاں پہ آئیں. بہت اچھی یہ بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ جو آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ ہو رہی ہیں. نیب جو ہے اس نے جو پہلے موقف لیا کہ نہیں ہمیں کوئی ضرور بیل مل جائے، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. ملزم کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے تو اسے مل جانی چاہیے. پہلی دفعہ ہوا ہے ہماری یہ معلومات میں یہ اضافہ ہو رہا ہے کہ ایک مفرور قیدی بغیر سرنڈر کیے ہوئے اس کو پروٹیکٹیو بیل مل رہی ہے. مفرور قیدی پہلے بھی گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے ساتھ. تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے کیسے مہیا کیا جاتا ہے مقدمات پاکستان تو اپنی جگہ موجود ہے نا، ان کو تو فیس کرنا پڑے گا آ کر. نہیں، وہ مقدمات تو ساروں پہ ہوتے ہیں، لیکن ہر مقدمے والا جو فیس کر رہا ہوتا ہے اسے وہ میڈیکل کا اس پہ ضمانت نہیں ملتی، اور پھر آپ اسٹامپ لکھ کے نہیں دیتے کہ 4 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے. وہ 4 ہفتے 4 سال پہ محیط ہوتے ہیں، لیکن بیماری کی نوعیت ایسے ہوگی کہ وہ 4 سال سے پہلے آ نہ سکتے ہوں گے. یہ بھی اچھی بات ہے. کل جو ہے ارینجمنٹس جو کی گئی ہیں، اسلام آباد سے وہ ایئرپورٹ لاہور پہ آئیں گے. مجھے خدشہ تھا، ڈر تھا، جس کا میں نے کئی دفعہ اظہار کیا کہ شہر لاہور سے چل کے سڑک کے ذریعے کیسے پہنچیں گے. کیوں خدشہ تھا؟ جو خراب موڈ عوام کا ہوا ہے، جو دماغ خراب ہے عوام کا، اس سے کچھ بھی ہو سکتا تھا. وہ جو کہنے پہ جو لوگ آتے ہیں. لیکن بہت اچھی بات ہے، ارینجمنٹ کی گئی، ہیلی کاپٹر سے آئیں گے. ہیلی کاپٹر شاہی قلعے میں لینڈ کرے گا. مطلب ہے گویا قائد انقلاب کیا آئے، چائنیز صدر شی جن پنگ آ رہے ہیں. وہاں سے وہ ان کی گاڑی پھر ہوگی جو مینار پاکستان ان کو لایا جائے گا. تیاری ہو رہی ہے کہ نفری پوری ہو. آج چاند رات ہے ان کی، کل ان کے لیے عید ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ ہے، میں متنبع کرنے چاہتا ہوں. چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب ہمارے محترم ڈاکٹر عثمان، آپ پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یقینی بنائیں جیسے بھی ہو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ حاضری معقول ہو، پتہ چلے کہ انقلاب آ رہا ہے. یہ کام تو نون لیگ کے ورکرز کا نا. اس جماعت کو جی ٹی روڈ کی جماعت کہا جاتا تھا. کس نے کہا کہ نون لیگ کا ورکر؟ جب قوم کے سامنے اتنی تبدیلی آ رہی ہو تو وہ نون لیگ تک کنفائن نہیں رہتا. پھر ہر جو سرکاری اس کا ڈیوٹی فرض بن جاتی ہے. اس لیے میں متنبع کر رہا ہوں آئی جی پنجاب کو کہ آپ دیکھیں، یقینی بنائیں جو کچھ کہا گیا ہے وہاں پہ لوگ حاضر، قطار. نون لیگ کا جو ناراض ووٹر ہے وہ کوئی رام ہوگا نواز شریف کی واپسی سے؟ نون لیگ ووٹر کی کون بات کر رہا ہے؟ ووٹر تو تب ہو کہ آپ کو ڈر یا خدشہ ہو کہ الیکشن کی طرف ہم جو ہے منصفانہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. بارہا کہا ہے الیکشن کرانے ہیں تو جیسے یک طرفہ کرا سکتے ہیں ایسے کرائیں. ٹھیک ہے، نہیں تو وہ حال ہوگا جو ضمنی انتخاب میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس بلیکھے، وہ جو پنجابی کا لفظ ہے، آزاد انتخابات کے بلیکھے میں نہ رہیں. جو ہو رہا ہے ایسے ہی ہو. اور جو اگلی وہ جو دوسری پتہ نہیں کون سی جماعت ہے، کیا نام ہے،
جیسے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں ایسے ہی رکھیں, اس پالیسی میں نرمی کا وہ جو ہے کوئی غلطی نہ کیجیے. ٹھیک ہے, ابھی تو بات ہو رہی ہے ان کی واپسی سے نا, کہ ان کی واپسی سے کیا بدلے گا, کیا نون لیگ کی جو ساکھ متاثر ہوئی ہے وہ بحال ہو سکے گی, پارٹی کے لیے کتنا اچھا اور ملک کے لیے کیا فرق پڑ سکتا ہے اس سے سلمان صاحب؟ میرا تو خیال تھا کہ آج میں باضابطہ طور پہ مبارکباد دوں گا, لیکن آج کے جوش و خروش سے اور وہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا, اور میرا خیال وہ جو 2 ہفتے پہلے جس خدشے کا اظہار کر رہے تھے, مجھے اب یہ ڈر ہے کہ اب اس خدشے کا اظہار بھی نہ کر دیں کہ وہ اقتدار میں نہیں آ سکیں گے, چونکہ خدشات اور خطرات سے معاملات باہر جا چکے ہیں. بات یہ کہ وہ مفرور تھا, بھجوایا کس نے, زبردستی تو نہیں گئے, کورٹ نے اجازت دی اور محبوب حکومت نے ECL میں سے نام نکالا, اور وہ محبوب حکومت 4 سال میں, اس کے بعد وہ برسر اقتدار رہے, ایک دفعہ بھی ان کا کوئی بندہ ہائی کورٹ میں نہیں گیا کہ جناب آپ کی اجازت سے وہ جو باہر گئے تھے ان کو واپس بلایا جائے. 1 تاریخ پہ ان کا وکیل وہاں پر گیا اور اس نے جا کے وقت مانگ لیا. بات یہ کہ کورٹ کی اجازت سے گئے تھے, کورٹ کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. جہاں تک انصاف کے عمل کی بات ہے, دیکھیں انصاف 2017 میں ان کے ساتھ انصاف ہوا تھا, اس پہ میں اس لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اس سازش کے سارے کردار قوم نے دیکھ لیے ہیں. اب آ جائیں کہ آپ نے کہا کہ ان کی بحالی سے ان کی مقبولیت, دیکھیں آج سے 2 سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہر حکومت جو ہوتی ہے نا وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوتی ہے. اب جیسے ہمارے پروگرام میں ہمارے ایک دوست نے کہا کہ جو کیفیت تھی اس حکومت کی کہ یہ ٹکٹ لے کے اور لوگ ان سے بھاگیں گے. جس مشکل صورتحال سے پاکستان 2-4 ہے وہ بڑا چیلنج ہے, معاشی چیلنج. اس وقت ان کا استقبال یا ان کا لاہ عمل, کیا ان کا پاکستان کے اندر آنا گیم چینجر بن سکے گا؟ بڑا سوال یہ ہے کہ جس معاشی ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس صورتحال کے اندر کوئی وہ ایسا ایجنڈا دے پائیں گے کہ ہفتوں یا مہینوں میں صورتحال بدلے گی. البتہ کسی کا ماضی دیکھ کے اس کے مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ شخص ماضی میں 3 دفعہ برسر اقتدار رہا اور اس کے دور کے اندر مہنگائی, بے روزگاری, غربت اس انتہا کو نہیں پہنچی تھی, اور وہ جواب دہ سمجھتا تھا. میں 10 چیزیں بتا سکتا ہوں کہ اس نے پیٹرول کی قیمتیں, حالات بدل چکے ہیں. 16 ماہ میں انہی کی حکومت تھی جو سب کچھ جی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی 16 ماہ کی حکومت کا لوڈ لے کے آ رہے ہیں وہ. تو وہ شخص ماضی کے اندر جب اس کی حکومتیں دیکھتے ہیں نا, اصل چیز ہوتی ہے کہ کیا پریشر لے رہے ہیں. پریشر اس نے لیا ہے. اب میں نے اسی لیے کہا کہ کیا گیم چینجر تو تب بنے گا کہ جب اس ساری صورتحال کے اندر وہ معاشی حوالے سے کوئی بڑا اعلان کر پائیں گے. دیکھیں ہمیں سیاستدانوں کو کبھی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ پاکستان میں سیاست ہے تو صحافت ہے. ہم کہیں کہ جی وہ شخص وہ جی پاکستان سے چلا گیا تھا, یہ جو سیاستدان ہوتا ہے نا, چاہے کوئی جیل سے ہو یا باہر ہو, یہ واپس آتے ہیں اور بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ آ کے سرنڈر کرتے ہیں, یہ عدلیہ کو احترام دیتے ہیں. اور بالآخر مریم, میں ہمیشہ کہا کرتا تھا جب 3.5 سال کی حکومت تھی, ریلیف بالآخر کورٹس دیتی ہیں, اور کورٹس کے حوالے سے بھی اس لیے کہ ان کورٹس کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے انہی پولیٹیکل پارٹیز نے سٹرگل کی تھی کہ جب ایک ڈکٹیٹر نے ایک چیف جسٹس کو بلا کے اس سے ریزائن مانگا تھا تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میدان میں آئی تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کی ایک ساکھ بنی ہے. آنے والے 24 اکتوبر تو امپورٹنٹ ہے, میرا خیال 23 اکتوبر بھی امپورٹنٹ ہے. اب کورٹس میں 2 بڑے ڈیسیژن اور ہونے جا رہے ہیں اور اس کے لیے بینچ بن گئے ہیں. ایک تو الیکشن کے 1 دن ہونے کا فیصلہ ہونا ہے, اس کے لیے بھی ڈیٹ آ گئی ہے. اور ایک اور اہم وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے, ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس پہ بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے. بات ہے کہ میری باتوں سے وہ خوش بہت ہوتے ہیں چونکہ یہ باتیں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں جو میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ایک اہم سوال تو ابھی بھی برقرار ہے نا کہ کیسز اپنی جگہ موجود ہیں, سزائیں برقرار ہے, تو آ کے عدالتوں کا سامنا تو کرنا پڑے گا. ایسے میں ڈاکٹر صاحب آپ ان کی واپسی کو حکومت میں واپسی کا باعث بھی سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے ان کو ایک غیر معمولی سہولت ملی ہے, اور میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ کرے یہ سہولت عام شہری کو بھی ملے جس کی کنوکشن ہو, جو اپنے بیل کی شرائط کو توڑ چکا ہو, اس کے باوجود اس کو کورٹ جو ہے ایگزمپشن دے دے. یہ بہت بڑی فیور ہے,
اور اللہ کرے یہ سب لوگوں کو ہو، صرف بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس فیصلے سے جہاں تک آپ نے کہا کہ پاور میں آنے کی بات ہے، اس فیصلے سے یہ امپریشن تو پڑتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کچھ نہ کچھ، یا ہمدردی، یا ان کی کچھ خیر خواہی جو ہے وہ ہے، تو اس کا ایک ان کو بوسٹ تو ملتا ہے۔ لیکن یہ یہاں آنا اور اقتدار تک پہنچنا، اس کے درمیان بہت سے چیزیں ہیں جن کو ڈیل کرنا پڑے گا، مراحل ہیں، مشکلات ہیں، منازل ہیں جن سے گزرنا پڑے گا۔ اس میں پہلے تو یہ ہے کہ ان کو یہ کنونس کرنا پڑے گا اپنے ووٹر کو کہ جو ان پہ شکایات رہی ہیں، ان کے بارے میں جو الزامات رہے ہیں پیسے کے سلسلے میں، وہ کس حد تک غلط ہیں اور کس حد تک صحیح ہیں۔ خاص کر جو ینگ ووٹر ہے جس کو آپ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جو ینگ ووٹر ہے 18 to 35 بڑی تعداد کے اندر ہے، اور اس دفعہ وہ ووٹ دیں گے، اس سے پہلے یہ لوگ ووٹ نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ سوال ینگ جنریشن کے لیے یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جو پیسہ ہے وہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ یہ دوسرا جو اہم سوال یہ ہوگا کہ جو کس قسم کا رویہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوگا، یعنی یا سیاسی طرز عمل اداروں کی طرف ہوگا، کیا ان کا رویہ، ان کے رویے میں وہی برخورداری ہوگی جو ہم نے شہباز شریف کے رویے میں دیکھی، یا وہ اپنا پرانا سٹائل ان کا، یا جو ہمیں مریم میں نظر آتا ہے کہ کسی وقت غصہ آتا ہے تو وہ اٹیک کر دیتے ہیں اداروں پہ، اور کسی وقت جو ہے اداروں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتہ ان منازل، یہ جو راستے میں جو منازل آئیں گی ان میں کیا کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کب ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اگر یک طرفہ قسم کا الیکشن ہوگا تو اقتدار میں کوئی بھی آ جائے، ٹھیک ہے، پاور جہاں ہے وہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس لیے یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ احساس کریں کہ ایک آج کا جو فیصلہ ہے، جو کل کا فیصلہ تھا، جو یا کل جو وہ تشریف لائیں گے، اس سے ایک نیا چیلنج ہے، کس حد تک وہ اس کو میٹ کر سکتے ہیں، اور کس حد تک یہ کنونس کر سکتے ہیں کہ جو ان پہ چارجز تھے وہ غلط تھے۔ پیسے، اصل میں پیسے کا معاملہ ہے۔ آپ ینگ ایلیمنٹس کو جا کے کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کے ینگ لوگوں سے پوچھیں کہ وہ کس قسم کے سوال ریز کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے بارے میں، جو ان کے بارے میں ہوں گے۔ اب ہمیں نہیں پتہ منزل ہماری کون سی ہوگی، انتخاب ہوگا کس طرح ہوگا، کب ہوگا، کون اقتدار میں آئے گا، اور کس کے پاس حقیقی اقتدار ہوگا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا پاکستان کے پولیٹیکل فیوچر کے بارے میں۔ اس بارے میں کوئی پیش گوئی بھی نہیں ابھی کی جا سکتی، لیکن نون لیگ صافی صاحب نجات دہندہ کے طور پر پیش کر رہی ہے نواز شریف صاحب کو، اور ان کی آمد کو ایک بڑے ایونٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایسے میں جو اتحادی ہیں ان کے کچھ تحفظات بھی ہیں جو گزشتہ حکومت میں اتحادی رہ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہی ہوں، بڑے سنگین الزامات ان کی جانب سے لگائے گئے ہیں ڈیل یا ڈھیل کے، اور ان کا ایک شخص کے لیے آئین، الیکشن، سب کچھ جو ہے نا بدل دیا گیا، آگے کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات کس حد تک درست ہیں، اور نواز شریف کی آمد کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ارے مریم، پیپلز پارٹی کی تو بات بعد میں کر لیتے۔ نواز شریف کی آمد کو سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے کرم فرما حیا ضمیر صاحب نے بنا دیا تھا، ورنہ وہ گئے تھے 4 سال پہلے، اور اب آ رہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، لیکن ایاز صاحب چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں آ رہے، نہیں آ رہے۔ تعلقات بڑی چیز ہوتے ہیں آ رہے ہیں صافی صاحب۔ سر وہ ایاز صاحب نبھا رہے ہیں، وہ اس کی ہمیں ایک جھلک نظر آ ہی رہی ہے، لیکن وہ دید لحاظ والے ہیں، اور جس طرح وہ آ رہے جس دھوم دھڑکے سے پنجاب کی جو روایتی انداز ہے اس کو تو زیادہ تو میں نہیں جانتا، لیکن جو آپ جیسے کرم فرماؤ سے ہم نے سنا ہے، آپ جیسے جو سینئر ہے ان سے ہم نے سنا ہے کہ بڑا چودھری وہ ہوتا ہے جس کے گھر تانیدار خود جا کے حاضری لگائے کہ چودھری صاحب یہ الزام ہے آپ پہ اور آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ میں ایک دوسری خبر، چھوٹی سی خبر، میرے پاس زیادہ خبریں تو نہیں ہوتی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتے کل نواز شریف صاحب اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ صرف قدم رکھے اور جہاز سے اترنے کا اگر ان کو تردد صرف ہیلی کاپٹر تک جانے کا کرنا پڑے تو وہ کر جائے۔ ہو سکتے وہ عدالت میں پیش ہی نہ ہو اور وہیں پہ وہ دستخط فرما کے لاہور عدالت کے لیے روانہ ہو جائے۔ یہ تو ضمانت مل چکی ہے تو پھر عدالت کیوں پیش ہونا ہے؟
جی وہ وہاں پہ تو وہی انہوں نے جانا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایئرپورٹ ہی سے واپس وہ وہاں سے چلا جائے. تو یہ تو ایک اور بھی ان کے لیے جو ہے پنجاب کا جو ہے کلچر ہے. جی قانون کی حکمرانی تو آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھ آتی ہے سر، اس کو تو میں چیلنج نہیں کر سکتا. آپ بہتر جانتے ہیں اس ساری چیزوں کو اور قانون کی حکمرانی کتنی قائم رہی ہے. لیکن جو مینار پاکستان برنی کی باتیں ہو رہی تھی اس کی طرف بھی ہمیں توجہ، وہ اکتوبر 2011 جس طریقے سے جس انداز سے مینار پاکستان کو بھرا گیا تھا، اس دفعہ بھی کل آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لگ بھگ مینار پاکستان بھی بھر جائے. تو اس کے بعد جو ہے پھر کتنی جلن ہوگی اور کتنی برنال کی ضرورت ہوگی وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بھی ایک امکانات موجود ہے کہ وہ بھی بھر جائے گا. جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو بلایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ان کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس پہ مزید جو ہے غصہ اور اس پہ فرسٹریشن کا اظہار ہوگا. اب یہ دوسری بات ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. مجبوری یہی ہے کہ نواز شریف کے بغیر جو ہے نہ انتخابات کا ٹیمپو بن سکتا ہے، نہ پنجاب کو فتح کیا جا سکتا ہے، نہ شہباز شریف صاحب کو دوبارہ اقتدار میں لایا جا سکتا ہے. اس لیے ان کی ضرورت ہے، ان کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے، اس ملک کو بھی ضرورت ہے. یاسب چونکہ آپ دونوں بھائیوں کو قریب سے جانتے ہیں، 4 سال بعد واپس آنے والے گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے. نہیں، اچھے تعلقات بھی تو ہوتے ہیں نا. 4 سال بعد واپس آنے والے نواز شریف کیا وہی نواز شریف ہیں یا اب بدلے ہوئے نواز شریف ہوں گے؟ کیونکہ جب 4 سال پہلے وہ گئے تھے تو ایک مزاحمتی بیانیے کے ساتھ گئے تھے. آج وہ جو صافی صاحب کے لفظ ہے انہیں اکاموڈیٹ کیوں کیا جا رہا ہے، پھر سے لاڈلے کیوں بن رہے ہیں، اس کی اور وجہ نہیں ہے. اڈیالہ جیل کے جو قیدی ہیں ان کی وجہ سے وہ لاڈلے بنائے جا رہے ہیں. ان کو جو پذیرائی مل رہی ہے وہ اس لیے مل رہی ہے کہ ان کا توڑ کے طور پہ ان کو دیکھا جا رہا ہے. اچھا توڑ کس لحاظ سے؟ جو خدشہ ہے، جو خیال ہے، جو تصور ہے کہ عوامی جھکاؤ ایک طرف ہے اور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ سب چیزوں کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے. شہباز شریف کا ایکسپیریمنٹ تو کر لیا اور ان کے ساتھ معاون تھے وہ عظیم معاشی ایکسپرٹ اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے جو ستیہ ناش کیا وہ ہمارے سامنے ہے. تو ان کے ساتھ بھی تو اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے. وہ تو ہوں گے، لیکن ان کو لائے کیوں جا رہا ہے؟ ان کو پذیرائی کیوں مل رہی ہے؟ یہی جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، جنہوں نے باجوہ صاحب کا نام لیا، فیض حمید، کیوں لائے جا رہے ہیں؟ مجبوری یہ ہے کہ اٹک جیل کا جو پتہ نہیں کون ہے اس کے توڑ کے طور پہ، یعنی آپ کہہ رہے دائروں کا سفر جاری ہے. 2018 میں ان کا توڑ کیا تھا، ان کا توڑ اس کا ہے. آپ آج کی بات کریں نا، وہ تو آپ بات جب آپ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتی ہے تو آج کی صورتحال کی آپ بات کریں. کیوں کیا جا رہا ہے؟ ٹو بریک، ٹو ناٹ بیلنس، ٹو بریک جو ان کی جو ایک سمجھا جا رہا ہے عوامی جھکاؤ ہے. دیکھنا یہ ہے اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. اقتدار بات کی بات ہے. اچھا پہلے تو الیکشن کا مرحلہ ہے نا، وہ آپ نے سرزد کرنا ہے. آپ وہ کر دیں جیسے حالات تھے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں، تو وہاں تو پھر یہ ہونا جو ہمیں نوید سناتے تھے وہ تو شام کو اس دن ملے نہیں تھے. ہم نے 4 پیغمبر بھیجے تھے پیچھے، وہ مل نہیں رہے تھے، تو وہ حالت ہوگی. اس لیے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اقتدار میں، اقتدار بات کی چیز ہے. اچھا جن کو پذیرائی کے طور پہ ان کا وہ جو اڈیالہ جیل کی ٹکر توڑ کے طور پہ لایا جا رہا ہے، پہلے الیکشن سے تو پار ہوں. ٹھیک ہے. الیکشن جو ہے آپ جو مرضی کر لیں، آپ نے شاہدرہ کی گلیوں میں جتنے جلسیاں کرنی ہیں آپ کر لیں، جب تک آپ وہ اڈیالہ جیل والوں کو اور کوٹ لکھپت والوں کو باندھ کے نہیں رکھیں گے، جب تک آپ ان کا راستہ الیکشن میں نہیں روکیں گے، آپ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کے اقتدار تک پہنچنے کے لیے عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں. لیکن سلمان صاحب ہم پیپلز پارٹی کے تحفظات کی بھی بات کر رہے ہیں، کس حد تک درست کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی، اور اچانک کیا ہو گیا اتنی باغی نون لیگ سے؟ دیکھیں ایک تو آپ بار بار وہ 2018 نہ یاد کروایا کریں کہ وہ یاد ماضی ہے ایک عذاب یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اور 2018 کا اس لیے بھی ذکر نہ کریں کہ 2018 کی طرح
RTS نہیں بیٹھے گا, رزلٹس رات کو تاخیر سے نہیں نکلیں گے, اور جنوبی پنجاب صوبہ محاذ تحریک کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوگا, 2018 کا الیکشن نہیں ہوگا. بات یہ کہ وہ سلیکشن کے بارے میں کس کو نہیں پتا, میں اس لیے کسی کا حوالہ نہیں دینا چاہتا کہ پوری قوم جانتی ہے. اور میں آپ کو یہ جو یہاں کہا گیا نا کہ پاکستان کا نوجوان بہت باشعور ہے, یہ بات درست ہے. وہ مجھے بھی آج ایک یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا, اور انہوں نے جو کویسچنز کیے ہیں وہ لمحہ فکریہ ہیں کہ جی 5 سال میں ہمیں بتائیں کیا ملا. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جی 1 کروڑ نوکری ہوگی, ہم تو اپنی ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب آ جائیں آپ پیپلز پارٹی کے تحفظات. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے, اور ہمیں پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرز کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر پاکستان کے اندر جمہوری سسٹم چلنا ہے تو سیاستدانوں کی عزت و تکریم رہنے دینی چاہیے, چونکہ سب سے آسان کام جو ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں, پرائم منسٹر, چیف منسٹر یا پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کرنا ہے, اور یہ ایک ایجنڈے کا حصہ ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. پیپلز پارٹی جن تحفظات کا اظہار کر رہی ہے وہ اس لیے مؤثر نہیں ہے کہ اگر وہ واقعتاً یہی چاہ رہے تھے کہ جی الیکشن بر وقت ہوں تو ان کے چیف منسٹر کو وہاں پہ ریزرویشن شو کرنی چاہیے. مشترکہ مفادات کی کونسل میں ان کے فیڈرل منسٹرز بیٹھے تھے, اگر ان کا چیف منسٹر وہاں پر ریزرویشن ظاہر کر دیتا اور دستخط نہ کرتا تو الیکشن بر وقت ہونے تھے. باقی اگر وہ ڈیل کی یا ڈھیل کی بات کرتے ہیں تو بڑی تلخ بات ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک زبردست دستاویز تھی, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے کچھ ہفتوں کے بعد اس وقت کے DGISI سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ملاقات ہوئی, اور سب کو پتہ ہے کہ پھر 2018 میں ان کی حکومت کیوں کر بنی. پاکستان کی تلخ سیاسی تاریخ یہ ہے کہ آج کہا جا رہا ہے جی نواز شریف, اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیں میں کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں, کہ یہ تاثر دے کے انہوں نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی کہ ڈیل یا ڈھیل کے ذریعے آ رہے ہیں. تو وہ نون لیگ کے کسی ذمہ دار سے میں نے پوچھا کہ کیا وہ ڈیل کے ذریعے آ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس کی تردید نہیں کرنی, کہ پاکستان میں سیاست اتنی کمزور بنا دی گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تاثر عام ہوگا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اقتدار میں آ رہے ہیں, اور اقتدار میں آتی پارٹیوں کی طرف دیکھ کے بڑے سارے موقع پرست ان پارٹیوں کا رخ کرتے ہیں. اور اس نوجوان نے آج مجھے پوچھا کہ ہمیں تو مینار پاکستان پہ بتایا گیا تھا 2011 میں کہ ہم پاکستان کی سیاست میں نوجوان نسل کا کردار بنائیں گے, لیکن وہ سارے موقع پرست کس نے شامل کرائے تھے, کیسے شامل کرائے تھے, کیوں کر شامل کرائے تھے, صرف 5 وزیر تحریک انصاف کے رکھے, وہ سارے دوڑ گئے موقع پرست جتنے منسٹر تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو اگر مضبوط بنانا ہے, پھر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو عوام کی طاقت پر یقین رکھنا ہوگا, الیکشن ہونے دینا چاہیے. ہم بیٹھ کے جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا عوامی تائید اور حمایت, یہ پتہ چل جائے گا الیکشن 2018 والا نہیں ہوگا, اور مقبولیت پر انحصار زیادہ کرنا ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی کہا گیا کہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے پہلے انتخابات کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. آپ کو لگتا ہے نواز شریف کی واپسی انتخابات کی نوید ہے, اور نون لیگ کی ان سرگرمیوں کے بعد اب انتخابی ماحول طاری ہوتا نظر آئے گا؟ دیکھیں انتخابی ماحول تو اس وقت طاری ہوگا جب کہ الیکشن شیڈول آپ کا الیکشن کمیشن اناؤنس کر دے گا. اس وقت تو اصل میں PMLN کے اندر ایک احساس سا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں اور ہماری آئندہ حکومت ہوگی. یہ ان کی اپنے بیانات اگر اخبارات میں چھپتے ہیں, ان کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ احساس, یہ وہ ان کا ماحول ہے. اور بڑے بڑے اشتہار, صفحے کے کلر اشتہار چھپ رہے ہیں ہم اخبارات کے اندر, اور اس سے ایک خاص قسم کا ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے, خاص کر پنجاب میں. اچھا, تو باقی رہا کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے, جس طرح میں نے پہلے بہت سی باتیں کہی ہیں, وہ ان میں اگر آپ یہ نکلتے چلے گئے تب جا کے جو ہے یہ صورتحال بنے گی. لیکن ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے کہ جو سیاستدان جو ہے نا, وہ سیاستدانوں کو ہی خراب کرتے ہیں. دیکھیے سیاستدانوں کو عزت اسی وقت ملے گی, حیثیت ان کی اس وقت ہوگی جب وہ ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں گے, تبھی دوسرے ان کا احترام کریں گے. جب وہ ایک دوسرے کا احترام نہیں کر سکتے تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کا احترام کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے سیاستدان ہیں, جو ہمارے بڑے خاندان ہیں سیاست کے اندر, ان کا طرز زندگی اور عام آدمی کے طرز زندگی میں کیا ریلیشن شپ ہے, بہت فرق ہے. آپ یہ تو دیکھیں نا کہ علاج ہو رہا ہے تو باہر ہو رہا ہے, سیر پہ جا رہے ہیں تو باہر ہو رہا ہے, گھر ہیں تو باہر ہو رہا ہے. تو آپ اپنے ہمسائے میں ذرا دیکھیں نا
انڈیا کے پرائم منسٹر جس نے اپنے ہاں بڑے غلط کام کیے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی زندگی، اس سے کتنے پرائم منسٹر انڈیا کے ہیں جن کے باہر اکاؤنٹ ہیں، جن کے بچے باہر سیٹل ہوئے ہوئے ہیں؟ یہ بتائیں نا، انڈیا کے کتنے پنڈت نہرو پہلے پرائم منسٹر تھے، اور اب مودی صاحب اس وقت موجودہ پرائم منسٹر ہے. آپ بتائیے کتنے ہیں. آپ یوں کریں نا، پاکستان کی اسمبلی کے باہر کھڑے ہو جائیے، نیشنل اسمبلی کے باہر، اور دیکھیے جب ممبران آتے ہیں، گاڑی ایک بڑی سی گاڑی ہوگی، اس کے پیچھے سیکیورٹی کے بندے ہوں گے، 3 ڈالے چل رہے ہوں گے، یا ان کے اپنے ہوں گے یا پولیس کے ہوں گے. یہی کام آپ کریں دلی میں جا کے، ذرا لوک سبھا کے باہر کھڑے ہوں، دیکھیں ممبران پارلیمنٹ کس طرح آتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا. چپل پہنے ہوئے لوگ میں نے جاتے دیکھے ہیں. طرز زندگی جو ہے، لائف سٹائل، وہ عوام میں احساس محرومی پیدا کر رہا ہے. لیکن صاحب بات ہو رہی ہے نون لیگ اتنی پر امید کیوں ہے؟ کیا نواز شریف کی واپسی انہیں حوصلہ دے رہی ہے یا پس پردہ کچھ اور عوامل ہیں؟ آف کورس نواز شریف جو ہے 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں، اور 4تھی مرتبہ بھی وہ بننے کے خواہش مند ہے. دیکھیں یہاں پہ تضادات ہے ہماری سوچ اور فکر میں بھی. نواز شریف کل بھی ریلیونٹ تھے، آج بھی ریلیونٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ریلیونٹ رہیں گے. اس لیے انہوں نے وہ آ رہے ہیں، پاکستان کی سیاست میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ کے وہ جو پہلا سیگمنٹ تھا اس میں بھی بتانے کی کوشش کی، جو پنجاب کی سیاست کی جو روایت ہے وہ چودراہٹ پہ ہے، وہ طاقت دکھانے پہ ہے. ایاز صاحب خود چودھری ہے اپنے علاقے کے ماشاء اللہ، متاثر ہوا ہے نا، اور وہ عوام کے کتنے لاڈلے ہیں یہ تو انتخابات میں پتہ چل جائے گا. اور کل بھی مینار پاکستان پر کتنے نون لیگ کے متوالے آتے ہیں، اس سے بھی بہت سی چیزیں عیاں ہو جائیں گی. ہمیں پروگرام میں اس وقت بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو غزہ کی صورتحال پر بات کریں گے، اور اس پر مغربی میڈیا کا رویہ. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسرائیل کا ظلم و بربریت جاری ہے، اور اسرائیل کے ظلم سے نہ تو بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین، نہ اسپتال، اور نہ ہی پناہگاہیں. لیکن اس پر المیہ یہ ہے کہ مغربی میڈیا جو آزاد صحافت کا علمبردار سمجھا جاتا ہے، وہ حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہا ہے. اور مغربی میڈیا کی جانب سے حماس کے حملے کی زیادہ کوریج کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں ہونے والی بمباری، وہاں پہ تباہی کے مناظر، بچوں کی شہادتوں کو انتہائی کم کوریج دی جا رہی ہے. اور اسرائیل کے جنگی جرائم کا دفاع اس جملے سے کیا جا رہا ہے کہ اسے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. ایسا کیا ہو گیا ایاز صاحب؟ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والا مغربی میڈیا، اس کا یہ رویہ کیوں؟ تو آپ ان کا دیکھیں جو ایٹیچیوڈ ہے، رویہ ہے. اور یہ جو امریکی صدر ہیں، ایک تو یہ پہلے امریکی صدر ہیں جو کانفلکٹ میں، جنگیں تو پہلے بھی ہوئی ہیں. کبھی کوئی امریکی صدر، آئزنہاور 56 میں، نکسن 73 میں، وہاں کوئی نہیں گیا. یہ وہاں پہنچ گئے. اچھا پتہ نہیں کیا وہ کرنے وہاں پہنچ گئے. پہنچتے ہی جب وہ جا رہے تھے تو غزہ کا وہ جو ہسپتال ہے العالی جو ہے، اس پہ حملہ ہو چکا تھا. جاتے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے جو دکھایا گیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حماس کا ہی راکٹ ہے جو اپنے ہسپتال پہ گرا ہے. چلو صدر نے تو کہہ دیا. آپ کوریج بی بی سی کی دیکھیں، سی این این کی دیکھیں، لمبی لمبی ڈسپیچز یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اسرائیل نے ہسپتال جو ہے حملہ نہیں کیا، وہاں نہیں کیا. یہ نیو یارک ٹائمز جو ہے، انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون جو یہاں پہ آتی ہے، لمبے لمبے آرٹیکلز وہاں پہ کہ نہیں وہ یہ لگتا ہے کہ ایسے ہوا مڈ ایئر میں ان کا ایک کوئی راکٹ تھا، وہ بلاسٹ ہوا اور وہ گر گیا. اسپتال پہ الجزیرہ نے سب سے اچھی جو کوریج اس کی دی ہے، اور ثابت کیا ہے اپنے وہ فوٹیج سے کہ حماس یہاں سے غزہ سے وہ جو راکٹس گئے تھے وہ تب ختم ہوئے. اس کے بعد جو ہے وہاں سے ایک راکٹ آیا، اور انہوں نے لیکن الجزیرہ کو تو کہتے ہیں اوہو یہ تو ون سائیڈڈ ہے، یہ تو یک طرفہ ہے، یہ تو وہاں کا وہ کر رہا ہے. مطلب اس کانفلکٹ میں ویسٹرن میڈیا ہمیشہ اسرائیل کے بارے میں یک طرفہ ون سائیڈڈ رہا ہے، پر اس غزہ کے کانفلکٹ، یہ جو بربریت ہو رہی ہے، اس میں تو تمام حدیں انہوں نے پار کر دی ہیں. لیکن ایک بات ہے، آپ دیکھیں جو ہمت اور دلیری غزہ دکھا رہی ہے، جو حزب اللہ دکھا رہی ہے. حزب اللہ نے ناردرن بارڈر جو ہے اسے وہ وہاں پہ لائیو ہے، اور وہ ڈر ہے کہ وہاں سے وہ جو ہے پیش قدمی نہ شروع کر دیں.
یہ ہمارے جو ہمارے باقی ممالک ہیں ان کے لیے اسلامی سبق ممالک. ہے کہ ٹھیک ہے. ہمت ہو تو ایسی ان لوگوں ہو. ہم جیسی تو ہو. صحیح الفاظ بھی ادا نہیں کر جی سکتے. کہ آج ہم بات کر رہے ہیں مغربی میڈیا کے متعصبانہ رویے کی. کیا وجہ ہے سلمان صاحب اس کی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں مغربی میڈیا کی ایک ساکھ تھی، ایک کریڈیبلٹی تھی، لوگ اس کو تسلیم کرتے تھے. آخر اس نے جھوٹ اور پراپوگنڈا کے سامنے سرنڈر کیا ہے تو کوئی بڑی بات ہے. اور وہ بڑی بات کیا ہے؟ کیا؟ یہ حماس تو چند ہزار لوگ تھے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی حماس نے یہ کر دیا، حماس نے وہ کر دیا. بھئی ایک سپر پاور اس کی پشت پہ کھڑی ہے، اور وہ مغرب اور یہ امریکہ اور وہ جو جنیوا کنونشن کی مثالیں دیتے تھے، جو اقوام متحدہ کی بات کرتے تھے، جو دنیا میں ہیومن رائٹس کی، کہاں گئے وہ ساری؟ کہاں گئی وہ موضوع؟ البتہ وہاں کے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور درست کہا کہ الجزیرہ نے صحیح رپورٹنگ کی ہے، اور پہلی دفعہ یہ بکھلاہٹ امریکی صدر پہ، وہ جو ان کا سیکٹری آف اسٹیٹ ایک سپر پاور کا ہے کہ وہ جوتے چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. دیکھیں جب تک کسی قوم کے اندر حمیت اور غیرت ہوتی ہے نا، وہ کبھی ان کی جدوجہد ختم نہیں ہوتی. اور ہاسپٹلز پہ حملے تو جنگوں کے اندر نہیں ہوتے، روایتی جنگوں میں نہیں ہیں، اور آج پھر انہوں نے ہاسپٹلز اور تعلیمی اداروں پہ حملے کیے ہیں. اور وہ ان کا اسرائیل کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے اپنی فورسز کو کہ ابھی آپ نے غزہ کے اندر جانا ہے اور آپ ابھی غزہ دیکھیں گے. میرا نہیں خیال. اب میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہے کہ آج سے چند روز پہلے اس نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ غزہ کی پٹی آپ نے خالی کرنی 24 گھنٹے. یہ 7 دن ہو چکے ہیں، کوئی وہاں پر ہل جل نہیں ہو رہی. اور حماس کو اور ان کو کس بات کا فائدہ ہے؟ وہ کوئی باوردی فورس نہیں ہے. وہ فلسطینی اور حماس میں فرق کوئی نہیں ہے. بات یہ بکھلاہٹ ظاہر کر رہی ہے کہ ہاتھ پڑ چکا ہے، اور یہ امریکہ سمیت مغرب کی جان اس طوطے میں ہے جس طوطے کی گچی انہوں نے بروڑ دی ہے. لیکن ہم تو مغربی میڈیا کے رویے کی بات کر رہے ہیں نا، کیا اس پر کوئی بڑا دباؤ ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.